ایک صاحب نے کسی سے پوچھا، کہنے لگے تم نے دریائے سندھ کو کبھی گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے دریا کو گرتے پڑتے کبھی نہیں دیکھا ہے، البتہ دریا کو بہتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان صاحب کا جغرافیہ کمزور ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا جغرافیہ بہت کمزور ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں کون سے ایسے مقامات ہیں جو قابل دید ہیں، اس دھرتی کو سونی دھرتی کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی موومنٹ کو دفتر سے گھر اور گھر سے سبزی منڈی تک محدود کر رکھا ہے، اور ہم کبھی بھی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہم نے اس وقت ایک ایسے محکمے کے سربراہ کو یہاں پر زحمت دی ہے جن کا کام ملک کے خوبصورت حصوں کو ٹورسٹ کو دکھانا ہے، اور آپ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے، تشریف لاتے ہیں جناب پرویز احمد بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے محکمہ تو بنا دیا ہے ٹورزم کا، لیکن اس محکمے میں لوگوں کے لیے سہولتیں نہیں رکھی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسے موقعوں پر مہمان عام طور پر اپنا جواب شروع کرتا ہے یہ کہہ کے کہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس لیے کہ معین صاحب 10 منزلہ 15 منزلہ عمارتیں تک موجود ہیں 5 اسٹار ہوٹلز کی شکل میں، جو کہ حکومت پاکستان اور ٹورزم کارپوریشن کی پالیسی کے مطابق بنی ہیں، اور یہ پہلے نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ بے شمار اور سہولتیں ہیں، مثلا مختلف جگہوں پر جہاں کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر والے جانے پر تیار نہیں تھے، وہاں کئی ہوٹل بنے ہیں، مثلا کاغان میں، ناران میں، میاں دم، کالام، شاید ایسی جگہیں ہیں جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوا۔ تو یہ سارا کام اور یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ یعنی اتنے سارے ہوٹلز بنائے ہیں کاغان میں، یہاں وہاں، لیکن ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہے، یہاں آپ لوگوں نے کوئی ہوٹل نہیں بنایا ہے۔ یہاں 5 اسٹار ہوٹل آپ نے نہیں دیکھے یہاں، تو یہ سارا کام اور ماشاءاللہ اور بہت سارے ہوٹل ہیں۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی ڈی سی کا ہوٹل یہاں نہیں ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے نہیں بنا ابھی تک کہ پالیسی یہ تھی کہ جس جگہ پر پہلے سے ہوٹل موجود ہیں اچھے، اس کی بجائے ایسی جگہوں پر بنائے جائے جہاں کے موجود نہیں ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک ٹورسٹ ہوٹل کی بھی ضرورت ہے جس کا کرایہ زیادہ نہ ہو، تو پی ٹی ڈی سی کا ایک پورا منصوبہ ہے کراچی میں بھی ہوٹل بنانے کا۔ اچھا یہ بتائیے بٹ صاحب کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ٹورزم میں گائیڈ جو ہیں وہ مرد ہیں، لڑکیاں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی لیے اطلاع عرض ہے کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جب کوئی چیز کو بتاتی ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹورزم کارپوریشن میں تو کافی خواتین ملازم ہیں اور ٹورسٹ گائیڈ بھی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے کبھی ہماری خدمات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کام کی جتنی بھی ہو سکے حوصلہ افزائی کی جائے، تو بہت سارے ایسے ٹور آپریٹر ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ میرے خیال میں وہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس اس طرح کی خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خواتین اس میں ہیں۔ اچھا ہیں، ایک شو ہوتا ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو، تو آپ لوگ یہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ٹورسٹ کے لیے کیوں نہیں ارینج کرتے ہیں؟ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ایک کافی سوفسٹیکیٹڈ چیز ہے، اور ایک دفعہ یہ شروع ہوئی تھی لاہور کے اطلاع میں، ایک کافی پیسے خرچ کر کے۔ اس میں لائٹ کوئی اور لے گیا ہوگا، ساؤنڈ کوئی لے گیا ہوگا؟ اس میں لائٹ اور ساؤنڈ تو موجود ہے، لیکن شو ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ ٹورسٹ جو ہیں بہت ساری چیزوں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں پر ایک گرین ٹورٹوائز، ہرے کچھوے جو ہیں ان کی بڑی بہتات ہے، اور وہ سیاحوں کا مرکز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کی افزائش نسل ہو ان کی؟ گرین ٹرٹلز، جی سوری، گرین ٹرٹلز کراچی کی بیچ پر بہت آتے ہیں، اور یہ دنیا کی چند بیچز میں سے ہے جہاں کے گرین ٹرٹلز آتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ گرین ٹرٹل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو وہ گرین ٹرٹل چلتی رہتی ہے، اور وہ پھر انڈے دے کے واپس جاتی ہے۔
اس کے لیے کافی کام کیے گئے ہیں، لیکن وہ سندھ وائلڈ لائف بورڈ سے متعلق ہے، ٹوریزم سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے، ان کے انڈے بچانے کے لیے کافی کام کیا ہے، کیونکہ جو پائی ڈاگز یعنی آوارہ کتے جو ہوتے ہیں وہ آ کے کھود کے ان انڈوں کو کھا لیتے ہیں۔ نیاگرا فالز میں ایک گائیڈ سیاحوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو نیاگرا فال آبشار جب گرتی ہے تو اس کا اتنا شور ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے۔ وہ خواتین تھیں ساری جو نیاگرا فال دیکھ رہی تھیں کہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے، پھر گائیڈ نے زور سے چلا کے کہا کہ خواتین ذرا آہستہ بولیں تاکہ آبشار کی آواز سنائی دے۔ تو یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسی آبشار ہے جو خواتین کو چپ کرا سکے؟ جناب معین صاحب، اگر خواتین کا شور ہو تو ایٹم بم بھی کا شور بھی اس میں دب جاتا ہے۔ آپ آبشار کا رونا رو رہے ہیں، نہیں، ایسی آبشار جو نیاگرا کے مقابلے کی پاکستان میں نہیں ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ پاکستان ہیز اے نیاگرا آف اے ماؤنٹین جی، اور اس طرح کی ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ 15 میل کے فاصلے میں دنیا کی 5 بلند ترین چوٹیاں، 10 میں سے 5 چوٹیاں ہمارے پاس ہیں، لیکن بہت ساری آبشاریں آپ کو ملتی ہیں اگر آپ کاغان، ناران، سوات کی طرف جائیں، لیکن وہ چھوٹے سائز کی ہیں، بڑی خوبصورت۔ سیاح جو ہیں وہ اکثر و بیشتر آتے ہیں، بعض سیاح ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کو اتنی دلچسپی ہوگی ہمارے ملک سے کہ وہ بار بار آتے ہیں، تو آپ لوگ وہی پرانی چیزیں دکھاتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ نئی چیزیں کیوں نہیں ڈسکور کرتا ان کو دکھانے کے لیے؟ کئی سیاح ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر جاتے ہی نہیں ایک دفعہ آ کے۔ بہرصورت دیکھیں، سیاحت میں یہ شو بزنس نہیں ہے کہ ہر دفعہ نئی چیز ہو۔ مثلا نیاگرا کا ہی ذکر آپ نے کیا، تو نیاگرا ہر دفعہ نئی تو نہیں ہوتی، لیکن نیاگرا کو دیکھنے نئے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی جو چیزیں ہیں ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر سال کوئی ٹوریزم کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کی جائے گی، وہ تو پاکستان میں جو ہے وہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نئی سہولتیں ہر سال وہ فراہم کی جانی چاہیے اور وہ کی جانے۔ ایک بڑا تاریخی کردار ہے بٹ صاحب ابن بطوطہ، آپ نے اس کا نام سنا ہے یقیناً، جی ہاں، تاریخ کا ایک بڑا مشہور کردار۔ ابن بطوطہ بھی یہاں آئے تھے ہماری طرف، لیکن ان کو یہ شکایت ہے کہ اب تک وہی چیزیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، کوئی چیز نہیں بدلی۔ تو آپ کیا ابن بطوطہ کی یہ رودات سننا پسند کریں گے؟ ضرور، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابن بطوطہ کیا کہتے ہیں۔ آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے۔ کرتے ہیں گلا مجھ سے یہ قدرت کے خزانے، پہنے ہیں پہاڑوں نے وہی کوٹ پرانے، آہے کوٹ پرانے، دیکھو کوٹ پرانے، جو پیڑ اچھوتا تھا وہ اب تک ہے اچھوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے۔ تم پر بھی تو کچھ قرض ہے ٹورزم کا پیارو، کچھ تم بھی تو دوشی زے فطرت کو سمارو، سڑکوں میں اضافہ نہ کوئی کوچ اضافی، رستے میں نہ ہوٹل ہے نہ کیفے ہے نہ کافی، گائیڈ کوئی مس ہے نہ کوئی میس ہے اچھوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے گھستا ہوا جوتا، میں ابن بطوطہ، میں ابن بطوطہ، آیا ہوں بڑی دور سے۔
कुदरत का हर एक हुस्न है इस देश में लोगों, इस वास्ते आया हूँ फिर इस देश में लोगों। कुदरत का हर एक हुस्न है इस देश में लोगों, इस वास्ते आया हूँ फिर इस देश में लोगों। क्या अपनी सयाहत का भी तुमको नहीं भूता, मैं इब्ने बतूता, मैं इब्ने बतूता आया हूँ बड़ी दूर से घिसता हुआ जूता। मैं इब्ने बतूता, 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 मैं इब्ने बतूता। क्रिकेट का एक बड़ा नाम तशरीफ लाते हैं तौसीफ अहमद। कैसे मिजाज हैं तौसीफ साहब? दुआ चाहिए आप। खैरियत से हैं आप? शुक्र है। कहाँ से सीखी क्रिकेट? घर से। माशाल्लाह। मेरा मतलब है मेरे बड़े भाई वगैरह। अच्छा, आपके बड़े भाई से आपने क्रिकेट सीखी, इसका मतलब ये कि क्रिकेट आपके घर की लौंडी हुई। कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा, एक ट्रेन में एक खातून आ रही थी तो उनके शौहर उनको रिसीव करने गए तो बीवी कहने लगी कम से कम इस्तकबाल तो आप मुस्कुरा के कर सकते थे, ज़रा आप दूसरे वाले साहब को देखिए कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी बीवी से मिल रहे हैं। तो शौहर ने कहा ये छोड़ने आया है अपनी बीवी को। तो जब आप लोग हार के आते हैं तो आपके साथ सुलूक आती हुई बीवी का होता है या जाती हुई बीवी का होता है? मन भाई बात यह है कि वाकई आपने सही कहा कि जो आपने मिसाल दी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम चाहे हार के आएँ या जीत के, हमें वैसे ही रिसेप्शन मिलता है एयरपोर्ट पे। हाँ, मुझे पता है। ये तो खैर आपका स्टेटमेंट है कि हारने के बाद भी आपका इस्तकबाल ऐसा हुआ, वरना हमने तो कुछ और सुना था। नहीं वो कि हारने के बाद एक मुल्तान उतरता है, एक लाहौर जाता है, एक उधर उतरता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल आपने गलत सुना है। ये बताइए, क्या टीम में शमूलियत से पहले भी आपने कहीं क्रिकेट खेली है? इस मामले में मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं क्रिकेट खेली मैंने PWD से जी, और टेस्ट मैच जो है मैं बगैर किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेलकर शामिल हुआ उसमें। यानी बगैर किसी इम्तिहान के आप कामयाब करार दे दिए गए? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र। यानी ये आपके अच्छे खेल का मयार था कि उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि आपका कोई टेस्ट लिया जाए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का होना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है आपने कदम कदम इस बात को साबित भी किया है कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। जी हाँ, अल्लाह का करम है कि मैंने उस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू में 7 विकेटें ली थी। माशाअल्लाह, 7 विकेट। ये तौसीफ ये बताएं, ये क्रिकेट इतनी सुकड़ती क्यों जा रही है? मैं ज़रा वजाहत कर दूं। जी हाँ जी। पहले तो 5 दिन होती थी, उसके बाद फिर 3 दिन होने लगी, फिर अब वनडे हो रहा है। कहीं इसका इख्तिताम उस पर तो नहीं होगा कि टॉस हो गया, जो जीत गया वो जीत गया? ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल मैं इसका आपको इस तरह जवाब दूंगा कि वनडे क्रिकेट में कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेने लगे जी। उसकी ये वजह कही जाती है आम पब्लिक में कि जी अब 5 दिन के मैच में बोरियत होती है बहुत जी। लेकिन मेरा ख्याल है 5 दिन का मैच आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा ख्याल है पहले ज़्यादातर 5 दिन के मैचेस हुआ करते थे, टेस्ट मैच जी। तो वनडे में इसलिए लोग इंटरेस्ट लेने लगे कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसमें अब इतना इंटरेस्ट पैदा होने लगा है, जिस तरह आपने देखा 2-3 मैच इतने क्लोज गए हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने मतलब आपका मतलब ये है कि लोग अब उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाए।
نہیں مطلب جس کا رزلٹ فوری آ جائے. اچھا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کا نتیجہ فوراً آ جاتا ہے, ورنہ 5 دن بیٹھے ہوئے رزلٹ نکلا, ڈرا ہو گیا میچ. اچھا یہ بتائیے کیا کرکٹر امن و محبت کا سفیر بن سکتا ہے, دوسرے ملکوں اور اپنے ملک کے درمیان محبت پھیلانے میں اہم کردار انجام دے سکتا ہے؟ جی ہاں بہت زیادہ, یوں کہ میں آپ ہی کی مثال دوں گا. آپ بھی فنکار ہیں, آپ جس طرح دوسرے ملکوں میں جا کے پروگرامز کرتے ہیں. ذرا پھر سے بولیے گا. تو آپ لوگ جس طرح پروگرام کرتے ہیں, اور یہ سیاستدان ہیں ہمارے, جی. اور میں بذات خود کرکٹر, میں اس چیز کو واقعی کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایک سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں. جی. اور وہاں پہ جتنی ہماری پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک دوسرے ملک میں پیدا کرتے ہیں. ہاں مثلا یہ کہ محبت پھیلا سکتا ہے. 5 دن کا میچ ہے, 5 دن کی محبت, 4 دن کا میچ ہے, 4 دن کی محبت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ محبت بڑھانے سے بڑھتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کہہ گئے ہیں. نہیں بالکل توصیف, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ دلوں میں ہوتی ہے, اور اس کو اگر پھیلایا جائے تو چاہے 5 دن کے لیے جائیں لیکن اس کے اثرات صدیوں تک قائم رہ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل یہی بات ہے نا. کس کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیل کے آپ کو سب سے زیادہ لطف آیا؟ اپنے پڑوسی ملک ہندوستان سے. اس کی ایک وجہ ہے. جی کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان سے میچ ہوتا ہے تو ہماری پبلک بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے. سب سے بہتر, سب سے عمدہ, سب سے آنا ہے آج کنڈن ٹونک کا بول. آسمہ یہ بتائیے اس وقت ہم کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں؟ معین ہم لوگ تو اس وقت سی لیول پر ہیں, بلندیوں پر تو آپ پرواز کر رہے ہیں. بلندیوں پہ میں پرواز کر رہا ہوں. جی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اناؤنسمنٹس بہت اچھی ہوتی ہیں, ہم سنتے ہیں. جی. اور آپ نے ٹیلی ویژن کے پروگرام کی بھی میزبانی کی ہے درخشاں میں. جی. تو یہ اچانک ٹیلی ویژن کی میزبانی سے فضائی میزبانی, یہ کیسے آپ نے جست لگا دی؟ میزبانی ہے, کہیں کی بھی کر لی جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک جہاز کے کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ میرے پہیے نہیں کھل رہے ہیں, میرا ایک پر ٹوٹ کے گر گیا ہے, پیٹرول سارا ختم ہو گیا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول ٹاور نے جواب دیا کہ جو میں کہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیے. انہوں نے کہا کہیے, تو کنٹرول ٹاور نے کہا کہ کہیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. تو کبھی ایسی سچویشن سے تو آپ کا سامنا نہیں ہوا کہ پرابلم میں پھنس گئے ہوں آپ؟ نہیں جی, چھوٹی موٹی ٹیکنیکل فالٹس تو ہو جاتی ہیں لیکن کوئی اتنا بڑا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا. اچھا آسمہ یہ بتائیے آپ لوگوں کو کیا مسکرانے کا الاؤنس ملتا ہے؟ جی ایک طرح سے ڈیوٹی میں شامل ہے کہ یور اسمائل شوڈ بی گڈ. ہاں مطلب یہ کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی, ان کے سر میں بڑا شدید درد تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیسی ہے؟ کہنے کی جی ہاں بہت سر میں درد ہو رہا ہے. یعنی آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز آپ کو مسکراتے رہنا چاہیے. جی وی ہیو ٹو. اچھا یہ بتائیے زمین کا سفر خطرناک ہے یا ہوائی سفر زیادہ خطرناک ہے؟ معین اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں ہوائی سفر زیادہ سیف ہے بنسبت زمینی سفر کے, کیونکہ زمین پر تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کس وقت کوئی منی بس آئے اور آپ کو ٹکر مار کے چلی جائے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ادھر سے بھی ایٹ لیسٹ ایئر میں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ کہیں سے چھوٹا جہاز آ کے ٹکر مار دے گا یا بڑا جہاز آ کے. ہاں ان کے وہ آلٹیٹیوڈ سیٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کبھی بھی ویسے. اچھا آپ گاتی بھی ہیں, میں نے سنا ہے؟ بس رہنے ہی دیں. نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور دیکھیے اگر آپ نے کوئی پس و پیش کی گانا سنانے میں تو میں ان سے کہوں گا یہ بہت ساری تالیوں میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے. میرا خیال ہے ایک گانا ہو جائے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں
जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, ऐ दिल की ख़लिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, ऐ दिल की ख़लिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। आप लोगों की तो ट्रेनिंग होती है फजाई मेज़बानों की, तो क्या मुसाफिरों को भी ट्रेन करना ज़रूरी है? उनकी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए मुसाफिरों की? ट्रेनिंग तो क्या दी जा सकती है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जब हम लोग ऑन बोर्ड पैसेंजर से इतना ताउन करते हैं तो हमारे पैसेंजर्स को भी चाहिए कि जब वो जहाज़ पे तशरीफ़ लाएं तो हमले के साथ उतना ही ताउन करें। हाँ बिल्कुल, जितना हम लोग करते बिल्कुल हैं। ठीक कह रही। कभी किसी ऐसे मुसाफिर से आपका वास्ता पड़ा कि उसको आप लोगों की सर्विस पसंद ना आई, उसने कहा हमारे पैसे वापस करो, यहीं उतार दो हमें? नहीं जी, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती हैं, लेकिन इस किस्म का इत्तेफाक नहीं हुआ। वैसे आप कभी आ जाएं तो शायद यही करें। नहीं, मैं तो बहुत खामोशी से बैठता हूँ जहाज में, क्योंकि डर इतना लगता है मुझे कि जो आयतें मुझे आती हैं वो पढ़ता रहता हूँ मैं जब तक जहाज में। अच्छा ये बताइए, एक बात मुझे याद आई कि दुनिया में बेशुमार मुल्कों का दौरा मैंने किया है, लेकिन ये हमारी जो कौमी एयरलाइन है वो गालिबन पहली एयरलाइन है जो डोमेस्टिक सेक्टर पे यानी 1 घंटा 20 मिनट की फ्लाइट में खाना सर्व करती है पूरे 350 मुसाफिरों को। ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? मिस्टर मोइन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने ये पॉइंट रियलाइज़ किया। जब हमारी कौमी एयरलाइन इतनी हॉस्पिटैलिटी शो करती है, अपने पैसेंजर्स का इतना ख्याल रखती है, तो मैं एक दफ़ा फिर इंसिस्ट करूंगी कि हमारे मुसाफिर हजरात को भी चाहिए कि वो भी अपनी कौमी एयरलाइन से उतना ही ताउन करें। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। मैंने देखा है कि वो 1 घंटा 20 मिनट में 350 आदमी अगर जमीन पे खाना खाएं तो 3.25 घंटे से पहले नहीं खाएंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ आप दुनिया में गई हैं? तकरीबन सब जगह ही घूम लिए, फार ईस्ट, यूरोप, अमेरिका। अमेरिका भी गई हैं आप? जी। अगर हम सैटेलाइट के जरिए, अपनी ऐप सैटेलाइट के जरिए अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो, उर्दू रेडियो सर्विस के जो चीफ हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएं? नाइस ऑफ यू। डॉक्टर ब्रायन सिल्वर उनका नाम है और आप उर्दू सर्विस के चीफ हैं, अमेरिकन हैं और अहले ज़बानों की तरह उर्दू बोलते हैं। मुझे यकीन है उनसे बातचीत में बड़ा लुत्फ आएगा। Ladies and gentlemen, this is a great opportunity for me to have a discussion with the Chief of Urdu Service of Voice of America, Dr. Brown Silva. Hi, Doc, how are you? Just fine, Moeen. How are you? Do you hear me loud and clear? I can hear you very well. That's very good, though. What's your idea about coming to Pakistan sometime, Doc? मैंने जरा सोचा कि शायद पाकिस्तान आ जाऊं 1 साल के अंदर। हेलो, ये भाई ये कोई सैटेलाइट में गड़बड़ हो रही है, उर्दू बोल रहा है कोई बीच में। हेलो जनाब, इन्हीं उर्दू इसलिए। अरे आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। बात तो ये है कि आपकी पाकिस्तानी टीवी की काबिलियत है कि मैं अंग्रेजी में बात करूं और मेरी आवाज उर्दू ही में आ रही है। अरे ये तो आप उर्दू बोल रहे हैं। व्हाट अ शॉक, व्हाट अ सरप्राइज। डॉक्टर साहब, ये तो आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। क्या आप खुश हैं मोइन साहब या तंज फरमा रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ना मैं खुश हूं ना मैं तंज कर रहा हूं, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूं और परेशान भी हो रहा हूं। मुझे बताना चाहिए आपके परेशान होने से पहले कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से PhD की उर्दू ही में। डॉक्टर साहब, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है कि आपको उर्दू से बहुत लगाव है और सुना है आपको उर्दू शायरी से भी उतना ही लगाव है और आपने गालिब पर बड़ा तहकीकी काम किया है। इस बारे में कुछ बताएंगे आप? सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि चचा गालिब के 2-3 अशआर सुन के बस मैं फंस गया। जब बात गालिब की चल निकली है तो एक दरखास्त करूंगा कि मैं गालिब का एक शेर सुनाता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तशरीह फरमा दें। इरशाद। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। मोइन साहब, आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
یہ تو میر کا شعر ہے، غالب کا نہیں ہے. ارے جناب بزرگ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ میاں معین اختر ادب تم سے چھو کر نہیں گزرا. اچھا چلیے رہنے دیجئے, اپنی پسند سے غالب کا ایک شعر سنا دیجئے. ہاں ایک شعر خاص یاد آیا اور میں صرف آپ ہی کے لیے سنا رہا ہوں معین صاحب, اور اس کا دوسرا مصرع, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہلو, یہ سیٹلائٹ میں کچھ گڑبڑ ہے بھائی, آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. معین صاحب آپ بہت لوگوں سے شرارت فرماتے ہیں, دیکھ لیجئے کہ میں نے آج آپ سے ایسی شرارت فرمائی. ڈاکٹر صاحب سنا ہے آپ مشرقی موسیقی سے بھی کافی لگاؤ رکھتے ہیں, خاص طور پر آپ کو ستار سے بڑی دلچسپی ہے, حالانکہ دلچسپی گٹار سے ہونی چاہیے. معین صاحب ستار بڑا نازک ساز ہے, اس میں دھیمے دھیمے درد کی کیفیت ہوتی ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جیسے میری آواز میں دھیمے دھیمے درد کی کیفیت ہے. میرا مطلب ہے ستار پر کوئی خوبصورت نغمہ ہمارے کانوں تک پہنچانا پسند کریں گے؟ ضرور. Perhaps the shortest raga in history. I agree to it, Doc. Thank you very much. آپ کو شکریہ. آپ کو کچھ چاہیے معین صاحب امریکہ سے؟ جی ہاں, اگر ہو سکے تو ایک اچھا سا گرین کارڈ بھجوا دیجیے. اچھا تو میں کوشش کروں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہیں جو خدمت خلق کر رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے. 75 سال ان کی عمر ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر کسی جگہ کسی کے آنسو بہ رہے ہیں تو وہ آنسو پوچھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. خواتین و حضرات, ان کے خدمات کے اعتراف میں ان کو تمغہ قائد اعظم بھی دیا گیا. ہم چاہتے ہیں ان کا استقبال بڑے احترام سے کیا جائے. تشریف لا رہی ہیں مسز گل مینوالا. مسز مینوالا, یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل ورک آپ کرتی ہیں, یہ جو خدمت کرتی ہیں, جی, یہ آپ نے کس سے متاثر ہو کے یہ کام شروع کیا؟ اول تو ہمارا ٹیچرز لوگ جو تھے, میرے ٹیچرز لوگ جو تھی, ان لوگ نے ہم لوگ کو اس کے لیے جذبہ بہت دیا تھا شروع میں. لیکن جب میں اسکول ختم کرنے کو آئی, وہ وقت میری زندگی میں ایک ایسی شخصیت آ گئی جس کا نام تھا جمشید نصروان جی. جی جی, سب کو موجود ہے. یہ بہت اچھا آدمی تھا اور بہت بڑی پرسنالٹی, بہت بڑی پرسنالٹی تھی. ساری اس کی لائف سروس میں تھی. اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ کون سا ریلیجن کا آدمی ہے, کہ کون سا مذہب ہے, کہ کون سا کہاں سے آتے ہیں. اس نے انسانیت کی نظر سے سب کا کام کیا تھا. تو اس کے ساتھ کام کرتے کرتے مجھے بھی یہ سوشل ورک کا جذبہ مل گیا. اچھا بیگم صاحبہ, آپ کے بارے میں ایک بات یہ سنیے کہ پاکستان میں جو مونٹیسوری سسٹم انٹروڈیوس ہوا, آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا یہاں پر. جی ہاں, پاکستان کے اندر تو میں نے یہ کروایا تھا, اور مدراس کے اندر فرسٹ پاکستان مونٹیسوری ٹریننگ کورس ہوا. اور مجھے بڑی خوشی ہے, پرائیڈ ہے کہ ڈاکٹر مونٹیسوری کی خود پرسنالٹی کی وجہ سے مجھے مونٹیسوری ٹریننگ مل گیا.
اچھا بیگم صاحب یہ بتائیے آپ نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی؟ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس آف سوشل ورک جی جو ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے، اس کا ایک کانفرنس تو تھا 1952 میں مدراس میں، وہ میں نے پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کیا تھا. دوسرے وقت 1954 میں کینیڈا میں ٹورانٹو میں ہوا تھا، اور اس کے بعد 6 ہفتہ تک ہم لوگ کو موقع ملا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر سارا ویلفیئر آرگنائزیشنز دیکھنے کے لیے، اور وہاں ان لوگ کیسا ان لوگ کا پرابلمز سالو کرتے ہیں اور کیا اپروچ کرتے ہیں، یہ کرنے کے لیے مجھے موقع ملا تھا. بیگم صاحبہ آپ کو تمغہ قائد اعظم کے علاوہ کون کون سے ایوارڈز یا اعزازات ملے ہیں؟ مجھے تو ابھی یاد نہیں آتے ہیں معین اختر صاحب، لیکن بہت سے ایسا چھوٹا بڑا سے ایوارڈز تو ملا ہے. میری کمیونٹی نے ایک تو مجھے دیا تھا ایوارڈ فار مائی ورک جی، دوسرا تو ٹی بی ایسوسیشن طرف سے کچھ ملا تھا، اور ایسا تھوڑا سا بہت مطلب یہ کہ اتنے اعزازات آپ کو اس نیک کام کرنے کے صلے میں ملے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے ایوارڈز ملے ہیں آپ؟ یاد کرنے کا کیا ضرورت ہے معین اختر صاحب، کام کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے کیا. کب سے آپ یہ سوشل ورک کر رہی ہیں؟ 17 سال سے، 17 سال کی تھی 17 سال کی عمر سے اور 75 سال ہو گئے اب تک سوشل ورک کر رہی ہیں. بیگم صاحب اب ایٹ دس ایج کبھی آپ نے یہ فیل کیا کہ اب آپ کو آرام کرنا چاہیے اور یہ ذمہ داری آپ کو نوجوانوں کے کاندھے پہ ڈال دینی چاہیے؟ جواب داری تو نوجوان لوگ کے سامنے ہمیشہ ہے، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں سوشل ورک کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو آپ صحرا میں کھڑا کر دیں یا سمندر کے کنارے کھڑا کر دیں، یہ اس میں خوب ہیں. پہلے گلوکار تھے، پھر آگے بڑھے اداکار ہوئے، اس کے بعد موسیقار ہوئے، اب اللہ خیر کرے کہ کہیں وہ ہدایت کاری کی طرف نہ نکل پڑیں. نوجوان نسل کے نمائندہ گلوکار تشریف لاتے ہیں محمد علی شیخی. شیخی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. یہ آپ کی اداکاری میں تو سینما اسکوپ ہے، گلوکاری میں کون سا اسکوپ ہے؟ تو یہ کہوں کہ فی الحال تو سینما اسکوپ ہے، اور ارادہ یہ کہ 70 mm ہو جائے. کس کس زبان میں آپ گانے گا لیتے ہیں شیخی؟ یہ پوچھیں کہ کس زبان میں نہیں گاتا ہوں. چلیے یہ پوچھ لیتا ہوں کس زبان میں نہیں گاتے آپ؟ آپ کی زبان میں نہیں گاتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. توصیف صاحب نے بھی ابھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں میرے ساتھ. علی کون کون سی فلم میں آپ نے کام کیا؟ کتنی فلموں میں کام کر رہے ہیں آپ؟ میں تقریباً 8 فلموں میں کام کر رہا ہوں. 8 فلموں میں کام کریں. ریلیز کتنی ہوئی ہیں آپ کی فلمیں؟ ریلیز ایک ہی ہوئی ابھی تک. اچھا، اسے لوگوں نے پسند کیا، آپ کو ایکسیپٹ کیا بحیثیت اداکار کے؟ میرے خیال میں مجھے ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی مجھے کچھ فلمیں ملی. ہاں ظاہر ہے. اچھا کون کون سی ہیروئنز کے ساتھ آپ آ رہے ہیں؟ ہیروئن پر پابندی ہے، آپ لفظ اداکارہ کا استعمال کریں. اچھا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ آسما سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس کی ایئر ہوسٹسز کے بارے میں. اچھا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں فرسٹ کلاس اور اکنامی کلاس دونوں کلاسوں میں سفر کرتا رہا ہوں، جیسا ٹکٹ مل جائے ویسا سفر کر لیا. تو یہ کوئی فرسٹ کلاس کی ہوسٹسز میں اور اکنامی کلاسز کی ہوسٹسز میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے ہاں تو ویسے ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ فرسٹ کلاس ہاسٹس ہیں اور یہ اکانومی کلاس ہاسٹس ہیں. بس تھوڑا بہت میرٹ پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. اف یو میک گڈ اناؤنسمنٹس اور اف یو گڈ ایٹ ورک تو یو کین ورک ان فرسٹ کلاس. اچھا مطلب کوالیفیکیشنز آر امپورٹنٹ. کوالیفیکیشنز میں اس کا جواب دے دیتا ہوں شیخی. فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس میں یہی فرق ہے جتنا مجھ میں اور آپ میں ہے. اب یہ ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں. جی جی سر. جو انہوں نے کہا نا ابھی کوالیفیکیشن کی بات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں دبئی سے بورڈ ہوا PIA میں،
اور بڑا رش تھا. تو ہوسٹس سے میں نے جاتے ہی کہا کہ میڈم ایکسکیوز می کین یو گیو می گلاس آف واٹر. اس نے اوپر سے نیچے مجھے دیکھا اور چلی گئی. یہ 3-4 دفعہ ہوا. آخر میں جھلا گیا اور میں نے ڈھونڈا کہ مطلب تنگ آ گیا. اچھا. مجھے پیاس بھی بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی. پھر میں نے ڈھونڈا کہ ان کا پرسر کہاں ہے. پرسر ان کا کوئی چیف وغیرہ ہوتی ہیں, صحیح ہے نا؟ جی you're right. تو میں نے ان کے پاس جا کے کمپلین کیا کہ میڈم آئی بین ویٹنگ فار اے گلاس آف واٹر سنس 1 hour اینڈ شی از ناٹ گیونگ می. تو بڑے غصے سے وہ آئیں اور انہوں نے گلاس پانی پٹخا ٹیبل پہ اور کہا لے مر پی. علی, اگر آپ کو آپ کی فلم کا اگر ہم ایک خوبصورت گانا اسکرین پر دکھوا دیں. دکھا دیں. آئیے گانا. ہاں, اکبر جیسے بڑے سرمایہ دار کو کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رات اکبر کی وجہ سے مجھے گھر تک نہیں چھوڑ سکی اور آج میرے فلیٹ پہ اکیلے آ گئی آپ. تمہیں تو معلوم ہے کہ ابو میرے لیے اکبر کو پسند کرتے ہیں. ہاں, آپ کے ابو بھی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور لفظ بزنس مین میں بزنس پہلے اور مین بعد میں آتا ہے. میں ابو کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتی. جیون ہی تو ہے ایک سپنا, گئے دنوں کا یہی سپنا, کوئی دیکھے گا اور کوئی نہ, جیون تو ہے بس ایک سپنا. جیون ہی تو ہے ایک سپنا, گئے دنوں کا یہی سپنا, کوئی دیکھے گا اور کوئی نہ, جیون تو ہے بس ایک سپنا. پل رکتا ہی نہیں, منظر سا ہے آنکھوں میں, جیون تو ہے بس ایک سپنا.
तशरीफ लाती हैं आफरीन जमशेद अंसारी और खालिद अब्बास डार। Hey, what's wrong with you? Mr. Shaudana? What's wrong with you? ये अपना माइकलेटिंग। What are you talking about? My proper name is Mike. ओ मैंने कहा ये क्या तुम इशारेबाजी कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि हमारे यहाँ पर्दे का खास इंतजाम है। हम अपने लोगों को इशारा करता है, अपने लोगों को इशारा करता है, फील्ड एडजस्ट करता है। वो पर अपने लोगों को इशारा कर रहा है, यहाँ कोई ग्राउंड में कोई मेम तो नहीं फिर रही है? Hey, discipline, discipline, please. Okay, okay, come on, tell me, तुमने क्या अच्छा चीज हमको दे दिया? हमने बहुत कुछ दिया तुमको। क्या दिया? बहुत कुछ। हमने तुम्हें कई दफे मशवरा दिया कि ये काम ना करो। और तुमको मालूम है हमने तुमको क्या दिया? हाँ, तुमने कुछ भी नहीं दिया हमको। हमने तुमको एजुकेट किया, अंडरस्टैंड? तुमने हमारा ट्रांसलेट किया, आमलेट किया, बल्कि लमलेट किया। मिस्टर शौदाना, will you shut up and go? You don't use otherwise बाल जो माफिया मंगेगा चंगा रहेगा। हमने तुमको क्या दिया? क्या दिया? हमने तुमको क्रिकेट दिया, क्रिकेट। क्रिकेट? ये क्रिकेट कोई तुम्हारे क्लेम में नहीं आया। It's a game, everybody can play. This is our game. Well, हमने तुमको साइंस तरक्की दिया, साइंस दिया, टेक्नोलॉजी दिया। तुमने हमको सिर्फ आसरा दिया कि हम तुम्हारी तरक्की करेंगे। You will see, I am telling you, you no play, I will not play. ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, या फिर कल मैच नहीं होगा। Alright, वो जो तुम्हारा वो है ना मोहम्मद अली सहेली, what is that? ना सहेली नहीं, मोहम्मद अली शेखी। Alright, मोहम्मद अली शेखी, वो भी हम लोग हम मुल्क के हमारा लोगों का कॉपी करता है। वो गाना गाता है, no 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 much for money, the money can buy me love, buy me love. वो भी तुम्हारी तरह गाता है क्योंकि लोहे लोहे को काट सकता है। और एक बात हम और बोलता है, वो जो हमारा एयर होस्टेस है वो भी तुम लोगों का एयर होस्टेस जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। नहीं नहीं, उसमें बहुत फर्क होता है। ओके, क्या फर्क होता है बोलो? वो इतना ही फर्क होता है जितना गिटार और सितार में फर्क होता है। ये वही हैं तुम्हारे साहब हैं। इस वक्त कोई और बने हुए हैं, तुम्हारे ये सर ही हैं। मेरे सर हैं? हाँ सर, ये आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। बोलो क्या बात है? सर, मैं समझी कोई टूरिस्ट आया है। नहीं, टूरिस्ट की तो हम आपको पता बड़ी इज्जत करते हैं। और आज तो फिर परवेज भट्ट साहब बैठे हैं, वैसे ही इज्जत करनी पड़ेगी। ये वो है तुम्हारे सर। सर Yes. आज कोई नई कहानी लिख रहे हैं क्या? You are not supposed to interfere in my personal affairs. You please get out from here. Okay? हाँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ। बोलो क्या बात है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ सरकारी दफ्तरों में कहानियां ही लिखाई जा रही हैं। जब भी तो हर दफ्तर में होता है कि यस सर, नो सर। हम तरक्की पजीर सही, लेकिन हमारे भी कुछ उसूल हैं जो दुनिया के लिए मशअल राह साबित हो सकते हैं। कुरैशी साहब ने फिल्म में इस तरह से बोला करते थे कि मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अब वो बोलते थे बहुत आरामदेह सुर में, और इसी डायलॉग को कहा है सुल्तान राही ने कुछ इस तरह से, मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अब इस डायलॉग को बोलने के लिए कम से कम इतनी ताकत चाहिए जो मुझ में नहीं है। मैंने ये सोचा कि अगर इसी डायलॉग को मुख्तलिफ एक्टर्स अगर अपने स्टाइल में डिलीवर करेंगे तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आपकी इजाजत से यूसुफ खान साहब कि इस डायलॉग को दिलीप कुमार साहब बोलेंगे, मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा, तो कैसे बोलेंगे। दिलीप साहब के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि बहुत धीमे लहजे में, बहुत प्यार भरे लहजे में गुफ्तगू करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं। तो दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं, मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना। मुझे उस माइक पे आना पड़ेगा।
मैं टब्बर खा जाऊंगा। सुना तुमने? टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं। अब इसी डायलॉग को मोहम्मद अली साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न माना। अली साहब। खुदा की कसम जज साहब, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं जज साहब। अब इसी डायलॉग को मुस्तफा कुरैशी साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मार। सोनिया, मैं टब्बर खा जावांगा पर डकार नहीं ले आऊंगा। अब इसी डायलॉग को नदीम साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारना। नदीम साहब। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा। इसी डायलॉग को इंडिया के कुछ स्टार्स अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? مثلا शशि कपूर अगर इस डायलॉग को बोलेंगे मैं टब्बर खा जाऊंगा पर डकार न मारना, कैसे बोलेंगे? शशि कपूर। टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं। अब इसी को हमारे तारिक अजीज बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखती आंखों सुनते कानों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार ना मेरे भाई, ना ना।